ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں دنیا کے ہر ایک ذرے کو گن سکتا ہوں، سمندر کے قطرات کو گن سکتا ہوں، آسمان کے تاروں کو گن سکتا ہوں، دنیا کی ہر شے کو گن سکتا ہوں، پر ایک چیز نہیں گن سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا، اے جبرائیل، وہ کون سی چیز ہے؟ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، جب آپ کا امتی آپ پر درود کے کلمات پڑھتا ہے، اس کو کتنی نیکی ملتی ہے، میں اسے نہیں گن سکتا۔ آئیے ہم اور آپ خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعالی الجودی والکرم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خلوص و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے، ایک معجزہ بھی ہے، ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے۔ ایک واقعہ بھی ہے، ایک معجزہ بھی ہے، ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے۔ ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے۔ ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، کرب و بلا میں گر بھی ہے اور گر ملا بھی ہے۔ ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، کرب و بلا میں گر بھی ہے اور گر ملا بھی ہے۔ کرب و بلا میں گر بھی ہے اور گر ملا بھی ہے۔ حضرات، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعالی الجودی والکرم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے پاس سے رزق ملتا ہے۔ حضرات، پہلے مردہ کہنے سے روکا گیا، پھر مردہ گمان کرنے سے روکا گیا، مردہ سوچو بھی مت۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس آیت کریمہ کا معنی سرور عالم، نور مجسم، حضور تاجدار مدینہ، علم و نور کا گنجینہ، حکمتوں کا خزینہ، حضرت نوح کا سفینہ، اما جن کا خوشبودار ہو پسینہ،
حضور احمد مختار محبوب پروردگار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہیں اور عرش الہی کے نیچے ان کے لیے قندیلیں لٹکا دی گئی ہیں۔ جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے جاتی ہیں، اس کی سیر کرتے ہیں اور اس کے میوے کھاتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے اکرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شہیدوں کے لیے 6 خوبیاں ہیں۔ فرماتے ہیں 6 خوبیاں ہیں کہ پہلی خوبی یہ کہ ان کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی انہیں بخش دیا جاتا ہے، اور ان کی روح نکلتے ہی جنت میں ان کا ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے۔ انہیں عذاب کے قبر کا خوف نہیں ہوتا، دوزخ کے عذاب سے وہ محفوظ رہیں گے، اور ان کا نکاح جنت والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ ان کے سر پر عزت و وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس کے بیش و بہایا قوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان کے عزیز و قریب میں 70 لوگوں کی شفاعت کر دی جائے گی، صرف ایک شہید کی وجہ سے 70 لوگوں کی شفاعت کر دی جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ شہید کی 3 قسمیں ہیں، شہید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ وہ مرد مومن جو اللہ کی راہ میں لڑے، اپنی جان و مال سے لڑے اور خوب لڑے، یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا یفضلہ النبیون الا بدرجۃ النبوہ، انبیاء اکرام صرف اس سے درجہ نبوت میں کم ہوں زیادہ ہوں گے، یعنی جو مقام انبیاء اکرام کو ملا ہے صرف درجہ نبوت کو چھوڑ کر کے وہ سارے مقام اس شہید کو حاصل ہوئے۔ پھر دوسری جگہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کے اعمال دونوں طرح کے ہیں، وہ لڑے جہاد کے میدان میں، خوب لڑے، یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان السیف محاء للخطایا وادخل الجنت شاء ابوابی، کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا جس دروازے سے چاہے گا، کیونکہ تلوار کفر کو مٹانے والی، تلوار کفر کو مٹانے والی۔ میرے آقا تیسرے شہید کی بات کرتے ہیں کہ وہ شخص جو گمراہ ہو، بددین ہو، وہ شخص لڑے اور خوب لڑے، یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّا لَمَيْهُ النِّفَاقِ، یعنی چھپے ہوئے کفر کو تلوار نہیں مٹائے گی، چھپے ہوئے کفر کو تلوار نہیں مٹائے گی۔ حضرات، جب شہید میدان جنگ میں لڑتا ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اس کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، اس کے پیر کٹ جاتے ہیں، اس کے سینوں پہ نیزوں کے وار ہوتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو بہت تکلیف معلوم ہو رہی، محسوس ہو رہی ہو، مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور اس کو زخم ہوتا ہے، صرف اس کو اتنی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے جیسے تمہیں چیٹی نے کاٹا ہے، جیسے تمہیں چیٹی نے کاٹا، مطلب چیٹی کاٹتی ہے، آپ ایک بار ہاتھ لگاتے ہیں صاف ہو جاتی ہے، اسی طرح سے وہ شہید بھی جس کو نیزے مارے جاتے ہیں، تلواریں لگتی ہیں، تیریں لگتی ہیں، صرف اتنا ہی تکلیف محسوس ہوتا ہے جیسے چیٹی نے کاٹا۔ اب کوئی بھی کہہ سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ارے اس کو تلواریں لگی، نیزے لگے اور تیروں کی بارش ہوئی اس کے اوپر جس میں اسے چھلنی کر دیا گیا، مگر یہ کیسے صرف چیٹی کے اتنا؟ مگر اس شہید سے شہید حق مراد ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں اس نیت کے ساتھ لڑے کہ ایک جان کیا ہے، اگر کروڑوں جانے ہیں تو میں اپنے محبوب پر فدا کر دوں، اگر لاکھوں جانے ہو تو میں اپنے محبوب پر نچھاور کر دوں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا،
دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ اکرام پیچھے، سرکار امام علی مقام حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں اور آپ کی پشت انور پر مسجد میں داخل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد امام علی مقام خود بخود نیچے اتر جاتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ سرکار نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، اے میرے سرکار، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا اب سجدے کو طول کرنے کا حکم آ گیا ہے یا آپ پر اس وقت وحی نازل ہو رہی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، نہ اس وقت میرے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی، نہ سجدے کو طول کرنے کا حکم آیا ہے، بلکہ اس وقت میرا بیٹا حسین میری پشت انور پر بیٹھا تھا، تو میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا میں اٹھوں اور وہ گر جائے۔ آپ قربان جاؤ عظمت حسین پر کہ جس کی خاطر امام الانبیاء نے سجدے کو طول کر دیا، سجدے کو دراز کر دیا، مگر اسی حسین نے اس سجدے کا حق ادا کر دیا جس نے میدان کربلا میں وہ سجدہ کیا۔ فرش والے نے حسین کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، عرش والوں نے حسین کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تیروں کی بارش میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، نیزوں کے وار میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ سجدہ کرتے تو سب نے دیکھا مگر اسے اٹھتے کسی نے نہ دیکھا، کیونکہ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدہ انہوں نے کیا، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدنی جودی والکرم وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جو کہ حضرت عباس کی بیوی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن امام علی مقام کو آغوش مصطفیٰ میں دیا تو کیا دیکھتی ہیں کہ سرکار کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، تو میں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو آقا نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امی آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ سنیے، قربان جائیے عظمت حسین پر کہ جس کی خاطر سید المرسلین کی آنکھوں سے آنسو، سید المرسلین اشکبار ہو گئے۔ حضرات محترم، جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اسی حساب سے آپ کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں اتنی سی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ پھر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ پھل کی کمی سے، کچھ جانوں سے اور کئی چیزوں سے آزمائیں گے، اور خوشخبری سنا دو صبر والوں کو۔ حضرات محترم، جب اس قانون قدرت کے مطابق امام علی مقام پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، مگر قربان جائیے اس صبر و رضا کے شہنشاہ پر کہ جس نے راہ خدا میں مسکرا کر کے تمام مشکلات کو برداشت کر لیا، راہ خدا میں مرنے کو حیات ابدی سمجھا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے
हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। हजरात मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मेरे कहने में और आपके सुनने में जो कुछ भी कोई गलती हो तो उसको मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।